ایک وقت گزارتے ہیں وہ لوگ، سالوں لگ گئے انہیں تبلیغ کرتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ خدمت کرتے ہی چلے جاتے ہیں کہ جب رب چاہے گا اس وقت انقلاب آ جائے گا۔ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں، اور ان کے مزاج کے اندر عاجزی بہت ہوتی ہے۔ یہ میں اور آپ چونکہ آج کل تصویروں کی دنیا میں بستے ہیں نا، تو ہر آدمی کو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا شوق لگ گیا ہے۔ دولت کی دنیا ہے تو ہر آدمی ایک دوسرے سے بلند ہونا چاہتا ہے۔ آپ یقین کریں، بڑے بڑے قریبی رشتے، بڑے بڑے پیارے رشتے، بڑے اپنے، بڑے خاص لوگ، یہ دولت کی دوڑ میں ہمارے اپنے ہم سے بچھڑ گئے۔ یہ شہرت کی دور میں بڑے قریبی لوگوں سے ہم کٹ گئے۔ رب کریم کے بندوں کے دلوں میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا نبی کریم علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بڑا رعب عطا فرمایا۔ حضور کا لباس مبارک تو سادہ ہوتا تھا، نشست تو سادہ ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کمال کا رعب اپنے محبوب کو۔ حضور فرماتے ہیں رب نے رعب کے ذریعے میری مدد کی ہے۔ میں ابھی 1 مہینہ دور ہوتا ہوں اپنے دشمن سے، پھر بھی میرا دشمن ڈر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کریم محبوب علیہ السلام کو دیکھ کے تو کانپنے لگا۔ ظاہر ہے بڑے سخت بادشاہ ہوتے تھے اور رویے بڑے کٹھن ہوتے تھے لوگوں کے، تو وہ کانپنے لگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیوں ڈر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں مدینہ منورہ کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، تو مجھے بڑے لوگوں کے آداب نہیں آتے، مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ دیکھیے بات کہاں کی تھی چلی کہاں گئی۔ حضور کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے، اور کریم فرمانے لگے تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی۔ تو مزاج کی عاجزی، لب و لہجے کی تواضع، آج کل پروٹوکول ہی کھڑا نہیں ہوتا۔ او ہو ہر آدمی کی شان ہے، سب کی ہے، اس کا جہاں بس چلتا ہے اللہ ماشاءاللہ وہ کم نہیں کرتا، سب کی شان ہے۔ تو بھائی رب کے بندے کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے وہ عاجزی والا ہوتا ہے، اس کے اندر بچوں سے بھی پیار کرتا ہے، چھوٹوں سے بھی ہنس لیتا ہے۔ بالکل وہ لوگ جو بظاہر عمر میں علم میں کم ہوتے ان کے ساتھ بھی دل لگی ہو جاتی۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھ لیجئے گا کہ اپنے مزاجوں میں عاجزی پیدا کریں، انکساری لائیں، تھوڑا سا کسی اور کو بھی عزت دیں۔ ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے پر ہم مانتے نہیں۔ جس بھائی نے یہ ساؤنڈ لگایا ہے، کیا اس کے آنے پہ نعرے لگے تھے؟ اس کا نام پکارا جاتا ہے، اسٹیج پہ بیٹھتا ہے، لیکن اگر محفل میں ساؤنڈ ہی نہ چلے تو کام ہوگا کہ نہیں نہ ہوگا، سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، میری آواز آپ تک نہیں پہنچ سکے گی۔ تو اس کا مطلب ہے اس بندے کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ یہ جس نے لائٹنگ کی ہے، یہ جس نے نظام بجلی کا لگایا ہے، کیا اس کی حیثیت آج کل معاشرے میں ہوتی ہے؟ لیکن اگر وہ کام ہی نہ کرے تو گرمی میں بیٹھنا ممکن ہے؟ ہر بندے کی ضرورت ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہو جہاں میں ہوں میں ہی ہوں۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور عاجزی رکھنا یہ اللہ والوں کی علامت ہے۔ آج کل تو خیر پیروں کے بڑے پروٹوکول ہو گئے، سڑک پہ وزیر چڑھ جائے پھر بھی جگہ کوئی نہیں ملتی، اور کوئی پیر چڑھ جائے تو جگہ پھر بھی نہیں ملتی۔ اور پیر بڑے اچھے ہیں، وہ لوگوں کو کہتے ہیں فقیر ہو جاؤ فقیر ہو جاؤ فقیر ہو جاؤ، خود امیر ہو گئے امیر ہو گئے امیر ہو گئے، قوم کو فقیر کر رہے ہیں، خود امیر ہو رہے۔ تو عاجزی، انکساری، یہ اللہ والوں کی پہلی علامت۔ اور پھر طبیعت میں ٹھہراؤ، حوصلہ، تھوڑا برداشت بھی کرنا سیکھیں۔ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔
تو صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. بات کون سی برداشت کرنی ہوتی ہے؟ بیٹا بیٹھ جاؤ. جو بات غلط ہو وہی برداشت کرنی ہوتی ہے نا. جی مجھ سے غلط نہیں برداشت ہو، جو صحیح ہے وہ تو برداشت کرنی نہیں پڑتی. تو سمجھ لیں بات کو کہ کبھی برداشت بھی کریں، خلاف طبیعت بات ہو جائے نا کبھی، تو اللہ والوں کی شان ہے، وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں، وہ برداشت کرتے ہیں، ان کا مزاج ہوتا ہے. حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، تو ان کی شہرت بڑی ہو گئی. جب کسی آدمی کو اللہ عزت دیتا ہے نا، مقام دیتا ہے، تو اس کے حاسد بھی پیدا ہوتے ہیں. تو بادشاہ کا خیال ہوا کہ یہ مولانا، یہ صوفی، یہ درویش اگر بہت مضبوط ہو گئے تو کل کو میرے لیے مسئلہ ہی نہ کھڑا کر دیں، تو ان کو کسی طریقے سے بدنام کیا جائے. معاذ اللہ، لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا، جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے. لوگ چیزیں ڈھونڈتے ہیں، نکتے نکالتے ہیں. تو حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ جمعہ پڑھا کے آ رہے تھے، تو بادشاہ نے ایک سازش رچی، ایک طوائف کو پیسے دیے. وہ حضرت جب نیچے اترے سیڑھیوں سے، تو وہ عورت آئی اور السلام علیکم کے بعد اس طرح گفتگو کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے، طبیعت کیسی ہے اور فلاں معاملے کا اب کیا حال ہے. تو میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ حضرات، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب محفل میں آ جائیں انشاءاللہ تعالی. یہ حضور کی محفل ہے، اس میں سارے مہمان خصوصی ہیں، اور سب سے بڑا مہمان خصوصی وہ ہے جو سب سے پیچھے ہے، جسے کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی پر جن کے لیے آیا وہ دیکھ رہے ہیں. تو آپ اطمینان سے بیٹھیں، محبت سے بیٹھیں. دیکھیں کتنی پریم والی محفل ہے. اور میری بات پر آپ توجہ کریں زیادہ، اس لیے کہ میں اپنی نہیں کر رہا، اللہ رسول کی کر رہا ہوں. متوجہ رہیں. دیکھو بھائی، وہ شیخ جب نیچے اترے تو وہ خاتون بڑے گہرے انداز میں بات کرنے لگی. اور پھر اس نے ایک اور، اب سارے مرید بھی پکے نہیں ہوتے، کچے پکے بھی ہوتے ہیں، کہ یار یہ حد ہو گئی ہمارے پیر صاحب کی، اس سے بھی الیک سلیک ہے. بڑے لوگ آزمائش میں تھے، رش پڑا تھا، جمعہ ختم ہوا تھا. تو وہ خاتون کہنے لگی شیخ آپ کل آئے تھے معاذ اللہ میرے کوٹھے پہ، تو آپ کھوٹے سکے دے گئے. میں بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے ہی نہیں. تو رب کے بندے بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں. دل دریا سمندروں ڈھونگے کون دلاں دیا جانے، ان کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے. اس نے بات کی تو اور ویسے بھی جو سچا آدمی ہوتا ہے اسے ٹینشن نہیں ہوتی، اسے پتہ ہوتا ہے صداقت، سچائی میں خود صداقت ہوتی. شیخ اس کی بات توجہ سے سنی، جب وہ چپ کر گئی تو فرمانے لگے بیٹا مسئلہ ہی کوئی نہیں. جیب میں ہاتھ ڈالا، اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو کھوٹے سکے دے جا اور پتر تو اصلی والے لے جا. اور دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ملے گا. یہ کیتی ہے جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہے، اسی تے مرن تو پہلا مر گیا باہو تا مطلب نو پایا ہے. بڑے حوصلے والے لوگ، فنا والے لوگ، تو اصلی والے لے جا. یہ بات کہہ کے تو حضرت جب اترے نا سیڑھیاں، تو وہ خاتون جو تھی وہ کچھ دیر تو سکتے میں رہی، اس کو سمجھ ہی نہ آئی کیا بولنا ہے. شیخ اتر گئے اور پھر وہ دوڑ کے آگے سے آئی اور حضرت کے قدموں میں بیٹھ گئی اور پھر رونے لگ گئی. کہنے لگی حضور آپ کس کستوری اور سندل کے بنے ہوئے ہیں؟ مجھے تو پیسے دیے گئے تھے آپ کو بدنام کرنے کے، اور میں وہ کم نصیب ہوں کہ جس کو اپنوں نے بھی اپنا کہنا چھوڑ دیا ہے، بدنام ہو گئی ہوں. اور جسے کوئی نہیں پوچھتا تھا وہ پیسے لے کے آپ کو بدنام کرنے آئی اور آپ نے اسی کو بیٹی بنا لیا. اور 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ کہا بیٹی بیٹی بیٹی. میں تو جن کی ہوں انہوں نے بیٹی ماننے سے انکار کر دیا. اور پھر اپنے چہرے پہ نا اپنا دوپٹہ رکھ کے کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے. اب کوئی میری چھت کو
کسی طوائف کا گھر سمجھ کے نہ آئے، میں مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک رسول پاک کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ تو میرے عزیز، جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ٹھہراؤ تو پیدا کریں، کچھ وجہ وہ فلانے نے جی میرے خلاف بات کر دیا، تو بھائی کیا ہو گیا، کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مخلوق تو سب کے بارے، مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ لوگ تو لگا دیتے ہیں الزام، تو تھوڑا حوصلہ پیدا کریں، ٹھہراؤ پیدا کریں۔ گھر چلانے کے لیے، بچے پالنے کے لیے، خاندان جمع رکھنے کے لیے سب سے زیادہ حوصلے کی ضرورت ہے، ورنہ تو بڑی باتیں ایسی ہیں جس میں انسان کا حوصلہ ٹوٹتا ہے، کمزوری ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے الجھا نہیں کرتے، ہر جگہ بحث نہیں کرتے، ان کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، تحمل ہوتا ہے، انہیں سہنا آتا ہے، برداشت کرنا آتا ہے، اور برداشت کر کے آگے بڑھنا آتا ہے۔ جب تک ہمارے اندر قوت برداشت پیدا نہیں ہوتی، ہم صوفیاء کے پہلے طریقے کو بھی پا سکتے۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ بحث چھوڑ دیں، بحث نہ کیا کریں زیادہ۔ مذہب اسلام کو دنیا میں بحث کے لیے نہیں آیا، عمل کے لیے آیا ہے۔ آپ عمل کریں، دین کی جو بات ملے عمل کریں، اور جاہلوں سے تو ویسے ہی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ جاہلوں سے بحث، ایک بات پوچھوں آپ سے، آپ کا خیال ہے کہ عورت کی عقل پوری نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے؟ تو پھر جو اس سے بحث کرے اس کی عقل کے بارے میں کیا کہوں؟ نہیں سمجھ آئی؟ میرا ایک چھوٹا سا فتویٰ ہے، کافی سارے دوست میرے فتوے سے اختلاف بھی کرتے ہیں، آپ بھی کر لیجئے گا۔ میرا فتویٰ یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ اینا تے نہ کورو مینوں، میں ایڈی ڈاڈی گل نہیں کی تھی، تسی تے بڑا سخت کورن لگ پا۔ میں نے تو رائے دی ہے، اور یہ کہہ کے دی ہے کہ اختلاف کر سکتے ہیں، پر آپ تو اتنا گھور رہے ہیں مجھے سخت۔ میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی، مینوں پتہ ہے تسا نہیں بولنا، مینوں پتہ ہے اور کو گل ہوندی تسی بول پینا سی، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں میری رائے ہے، آپ کی نہیں۔ اب میں دلیل رکھتا ہوں، دلیل سنو کیا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل آدھی ہے، تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا، تو پھر جھگڑا ختم کس نے کرنا تھا؟ بول کے بتائے۔ تو جو جھگڑا ختم نہیں کر رہا تو پھر میں تو اسی کی غلطی مانوں گا۔ بھئی جس کو تو کہہ رہا ہے نا کہ تو ختم کر، اس بیچاری کا تو شعور آدھا ہے، تو تیرا تو پورا ہے نا۔ آپ یقین کریں، لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، 4 بچے ہیں، روتے ہیں بچے، اور میاں صاحب نے غصے میں طلاق دے دی۔ یہ تیری اور تیری بیوی کی بحث جیت گئی اور رشتہ ہار گیا، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی اولاد یتیم ہو گئی، صرف یہ کہ کسی نے پیچھے ہٹنا پسند نہیں کیا، بحث چھوڑنی پسند نہیں کی۔ اور جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ۔ ہمارا تو سٹائل ذرا ہٹ کے ہے۔ جتن تے ہر کوئی کھیڑے، یہ تو سارے کرتے ہیں، ہم نے تو وہ کرنا ہے جو سارے کرتے، سارے نہیں کرتے۔ سٹائل ذرا ہٹ کے ہونا چاہیے نا، جتن ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ۔ جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا۔ ہار جائے کبھی کبھی، رشتے بچائیں، تعلقات بچائیں، محبتیں بچائیں، بھائیوں سے تعلق بچائیں، رشتہ داروں سے بچائیں۔ ہر وقت بحث میں اختلاف ہی ہوتا ہے۔ علماء کریں گے ایک آگ کے حق کے لیے، کبھی کسی دینی مسئلے پہ بحث کرنی ہوئی تو اس کا اجر ہے، لیکن یہ جو ذاتیات کے لیے بحث ہے اسے چھوڑ دیں، اور جاہلوں سے تو بالکل چھوڑ دیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی میری گفتگو علماء سے ہوئی کسی فروعی اختلافی مسئلے میں، تو جب علماء سے بحث ہوئی تو کبھی وہ عالم میری رائے مان گئے اور کبھی میں ان کی مان گیا، کبھی انہوں نے ہار قبول کر لی اور کبھی میں نے کر لی۔ علماء قبول کر لیتے ہیں رائے دلائل کی روشنی،
لیکن امام شافعی فرماتے ہیں جب بھی میری کسی جاہل سے بحث ہوئی ہے نا، ہمیشہ جاہل ہی جیتا ہے۔ عالم جاہل سے جیت سکتا کیونکہ ہے ہی جاہل، جاہلوں سے بندہ جیت سکتا، تو اب جو جاہلوں سے بحث کرے، وہ درویش نے لکھا ہے نا، گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی۔ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے تو گدھا کہتا تھا کالا ہے۔ کتنے گھنٹے بحث ہوتی رہی، فیصلہ شیر کی عدالت میں چلا گیا تو گھوڑا جاتے کہنے لگا بادشاہ سلامت، آسمان کا رنگ کیا ہے؟ نیلا۔ کہنے لگے اس گدھے کو میں بڑی دیر سے سمجھا رہا ہوں، یہ کہہ رہا نہیں کالا ہے، تو آپ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ تو کہا کب سے بحث ہو رہی ہے؟ کہ بحث تو بڑے گھنٹوں سے ہو رہی ہے۔ تو شیر کہنے لگا بات بھی گھوڑے کی درست ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ گھوڑا کہنے لگا جناب یہ کیا فیصلہ ہوا کہ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے؟ اس نے کہا سزا اس بات کی نہیں دی کہ تیری بات غلط ہے کہ درست ہے، سزا اس بات کی دی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے۔ تجھے نہیں پتا گدھا ہے؟ گدھوں سے بحث، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ گدھوں سے بحث، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ڈھیر سارے لوگ گدھوں سے بحث کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بلا مثال و بلا تشبیہ، جاہلوں کو سلام ہوتا ہے، ان سے بحث نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندوں نے تبلیغ کی، بحث نہیں کی۔ اپنی زندگی میں وفاداری لائیں، ٹھہراؤ لائیں، عاجزی لائیں، صبر لائیں، حوصلہ لائیں، اطمینان قلبی لائیں، برداشت کرنا سیکھیں۔ بڑے بڑے لوگ دنیا میں آپ کو ستانے آئیں گے، تلخ بات کریں گے، غصہ دلائیں گے، لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے وہ چڑھتا نہیں، وہ چڑھتا نہیں۔ اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ دو باتیں کرے تو کہتا چل یار کوئی بات نہیں، دو اور کر لیں، پھر کیا ہے کرتے۔ یہاں لوگ چڑھ جاتے ہیں، اور سیانے سیانے بندے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑھتے ہیں۔ آپ کا بڑا حوصلہ ہونا چاہیے، بڑا حوصلہ۔ کسی بندے نے آپ کو کہہ دیا آپ جاہل ہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یار تو دعا کر اللہ مجھے علم عطا کرے، اللہ میرا سینہ کھول دے، یہ جواب۔ اس پہ آپ کہیں کہ نہیں تجھے تو پتہ ہی نہیں میرے پاس فلانی ڈگری بھی ہے، بھائی آپ چھوڑ دیں۔ آپ تلخ سوالوں کے جواب کے لیے بھی اپنے اندر خوبصورتی پیدا کریں، خوبصورتی۔ بہت بڑا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے کامل ولی بھی تھے۔ اور وہ ولی جو 5 سپارے قرآن مجید کے روز تلاوت کریں اور ہزاروں کی تعداد میں درود و سلام عرض کریں سرکار کی بارگاہ، اتنا بڑا، اور جس گلی سے گزرے لوگ ان کے لیے دعائیں کریں۔ تو رات کو نا حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے تو ایک بزرگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے تھے گلی میں۔ اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے جن کو کھڑاؤں کہتے ہیں۔ تو چاند کے بھی آخری دن تھے، رات روشن نہیں تھی، اندھیرا بڑا تھا، تو گلی سے گزر رہے ہیں چوک سے حضرت عمر بن عبدالعزیز، تو ان سوئے ہوئے بزرگوں کے پیر پر آپ کا پاؤں آ گیا۔ یہ اچانک ٹکر ہو جائے گاڑی کی، موٹر سائیکل سے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اندھے ہو، یہی پوچھتے ہیں نا۔ اچھا مجھے بتائیے اندھا بندہ گاڑی چلا سکتا ہے؟ تو یہ کیوں کہتے ہو اندھے ہو؟ اندھا تو گاڑی نہیں نہ چلا سکتا۔ تو یہ بنیادی طور پہ طنز ہوتا ہے، یہ تنقید ہے، یہ آپ نے کسی شخص کو تانا دیا ہے کہ آنکھیں رکھنے کے باوجود تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ تو جیسے ہی اچانک ٹکر ہوتی ہے لوگ یہی جملہ بول، اندھے ہیں آپ۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر بزرگوں کے پیر پہ آ گیا تو وہ بھی اسی طرح اٹھے سوئے ہوئے، اچانک کہنے لگے آپ اندھے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ وقت کے بادشاہ کو کہہ دیا آپ اندھے ہیں۔ وہ جو دائیں بائیں سپاہی تھے نا وہ بھی ساتھ تھے، تو بزرگوں نے کہا آپ اندھے ہیں، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرائے۔ یہاں مسکرانا کمال ہے۔ مسکرا کے فرمانے لگے نہیں نہیں بابا جی مجھے نظر آتا ہے۔ تو وہ جو 7 سپاہی تھے نا انہوں نے تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیے، گردن کاٹیں گے بابا جی کی۔ بزرگ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا جی نے بے ادبی کی، آپ کو اندھا کہا۔
آپ فرمانے لگے نہیں بابا جی نے تو نہیں ایسا کہا جناب کہا ہے. آپ کو پتہ ہے کیتلی چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. یہ جو ساتھ ہوتے ہیں نا ان کے مسائل سخت ہوتے ہیں. کہا جناب انہوں نے تو نہیں کہا جناب کہا ہے. جناب نہیں کہا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے. کہا حضور آپ سے باتیں کر رہے تھے. تو کہنے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے. انہوں نے پوچھا اپن دے تو نہیں. تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے. ہر بات میں جھگڑا ہر بات میں لڑائی. تو رب کے بندے فساد نہیں کرتے جھگڑا نہیں کرتے. آیت کا اگلا حصہ ترجمہ اور تھوڑی سی بات سنی اور میں اپنی بات کو ختم کروں. پھر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. نماز کا وقت آئے تو بڑے لوگوں کو معاذ اللہ کام یاد آ جاتا ہے. رب کے بندے کی شان ہوتی ہے کہ اس کا مصلی آباد ہوتا ہے, اس کا رب سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے, ان کی عبادتیں کبھی کمزور نہیں ہوتی, دعاؤں میں کبھی کمی نہیں آتی, وہ ہمیشہ اپنے کریم رب سے جڑے رہتے ہیں. بہت سارے آج لوگ کہہ دیتے ہیں فلانی چیز نفل ہے جی پڑھے چاہے نہ پڑھے. تو میں کہتا ہوں درست ہے بات, نفل ہے کرو چاہے نہ کرو, لیکن اگر کرنے پہ ملے بڑا کچھ تو. حضور نے فرمایا نفل پڑھ پڑھ کے بندہ رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, آنکھیں بن جاتا ہوں. پڑھو بخاری مسلم ہے. آپ کو نفلوں کی شان کا ہی نہیں پتا. ایک دوست مجھ سے کہنے لگے جی عصر کی پہلی 4 رکعتیں کو ضروری ہیں. میں نے کہا ضروری تو نہیں, پر پیروں سے مولویوں سے درویشوں سے دعا کراتے پھرتے ہو. عصر کی پہلی 4 رکعتیں پڑھو تمہیں مدینے والے نبی کی دعا ملے گی. حضور نے فرمایا جو یا اللہ جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اس پہ رحم فرما. نبی کریم نے دعا دی ہے. دعا چھوٹا مقام سمجھتے ہو؟ میں بات ختم کر رہا ہوں, میری بات پر توجہ کرنا. مصلی آباد کرو. جب تک آپ اپنی عبادات کا مسئلہ مضبوط نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سارا کچھ ہے پھر بھی دل نہیں لگتا, طبیعت بور سی رہتی ہے, وجود بوجھل سا رہتا ہے. کہتے ہیں نا لوگ مسئلہ ہے نا, کیوں بھلا؟ وجود کھانا مانگتا ہے, آنکھیں نیند مانگتی ہیں, روح اللہ کی یاد مانگتی ہے, روح اللہ کا ذکر مانگتی ہے, عبادت مانگتی. جب ہم عبادت نہیں نہ کرتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم بے چین ہوتے ہیں, اس لیے کہ روح پیاسی ہے, دل پیاسا ہے. اور جب روح پیاسی ہو تو پھر دل لگتا. رات کو کچھ نفل پڑھا کریں, تہجد کی روٹین بنائیں, اپنے مالک سے اپنا تعلق بنائیں. جو دکھ لوگوں کو بتاتے ہو وہ دعا کر کے اپنے رب کے حضور عرض کیا کرو. اللہ بڑا مہربان ہے, جو دعا زیادہ مانگی اللہ اسے راضی ہوتا ہے. اس لیے اپنے مالک سے جڑو. یہ سارے اللہ والے ہمیں اللہ سے جوڑنے آئے. ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں, اولیاء اللہ کے دوستوں کے ماننے والے ہیں. تو میرے عزیز عاجزی پیدا کریں, ورنہ تو بڑی باتیں ایسی ہیں جس میں انسان کا حوصلہ ٹوٹتا ہے, کمزوری ہوتی. اللہ کے بندے الجھا نہیں کرتے, ہر جگہ بحث نہیں کرتے. ان کے اندر حوصلہ ہوتا ہے, بردباری ہوتی ہے, تحمل ہوتا ہے, انہیں سہنا آتا ہے, برداشت کرنا آتا ہے, اور برداشت کر کے آگے بڑھنا آتا ہے. جب تک ہمارے اندر قوت برداشت پیدا نہیں ہوتی ہم صوفیاء کے پہلے طریقے کو بھی پا سکتے. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ بحث چھوڑ دیں, بحث نہ کیا کریں زیادہ. مذہب اسلام کو دنیا میں بحث کے لیے نہیں آیا, عمل کے لیے آیا ہے. آپ عمل کریں, دین کی جو بات ملے عمل کریں. اور جاہلوں سے تو ویسے ہی بحث نہیں کرنی چاہیے. جاہلوں سے بحث. ایک بات پوچھوں آپ سے, آپ کا خیال ہے کہ عورت کی عقل پوری نہیں ہوتی, ایسے ہی ہے؟ تو پھر جو اس سے بحث کرے اس کی عقل کے بارے میں کیا کہوں؟ نہیں سمجھ آئی. میرا ایک چھوٹا سا فتویٰ ہے, کافی سارے دوست میرے فتوے سے اختلاف بھی کرتے ہیں, آپ بھی کر لیجئے گا.
میرا فتویٰ یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਘੂਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਏਡੀ ਡਾਢੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਘੂਰਨ ਲੱਗ ਪਏ. मैंने तो राय दी है और ये कह के दी है कि इख्तलाफ कर सकते हैं, पर आप तो इतना घूर रहे हैं मुझे सख्त. मेरी राय ये है कि मियाँ बीवी के झगड़े में ज्यादा गलती, मैनू पता है तुसा नहीं बोलना, मैनू पता है और कोई गल होंदी तुसी बोल पैना सी, लेकिन मैं तो कह रहा हूं मेरी राय है, आपकी नहीं. अब मैं दलील रखता हूं, दलील सुनो क्या है. दलील ये है कि औरत बेचारी की अक्ल आधी है, तो मियाँ साहब की तो पूरी है ना, तो फिर झगड़ा खत्म किसने करना था? बोल के बताए. तो जो झगड़ा खत्म नहीं कर रहा तो फिर मैं तो उसी की गलती मानूंगा. भाई जिसको तू कह रहा है ना कि तू खत्म कर, उस बेचारी का तो शऊर आधा है, तो तेरा तो पूरा है ना. आप यकीन करें, लोग मसला पूछने आते हैं, 4 बच्चे रोते हैं बच्चे, और मियाँ साहब ने गुस्से में तलाक दे दी. ये तेरी और तेरी बीवी की बहस जीत गई और रिश्ता हार गया. मां बाप के होते हुए भी औलाद यतीम हो गई. सिर्फ ये कि किसी ने पीछे हटना पसंद नहीं किया, बहस छोड़नी पसंद नहीं की. और जितन जितन ते हर कोई खेडे, कदे हारन भी खेड फकीरा. हमारा तो स्टाइल जरा हट के है. जितन जितन ते हर कोई खेडे, ये तो सारे करते हैं. हमने तो वो करना है जो सारे करते, सारे नहीं करते. स्टाइल जरा हट के होना चाहिए ना. जितन जितन हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा. जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा. हार जाए कभी कभी, रिश्ते बचाएं, ताल्लुकात बचाएं, मोहब्बतें बचाएं, भाइयों से ताल्लुक बचाएं, रिश्तेदारों से बचाएं. हर वक्त बहस में इख्तलाफ ही होता है. उलमा करेंगे एक हक के हक के लिए, कभी किसी दीनी मसले पे बहस करनी हुई तो उसका अजर है. लेकिन ये जो जातियात के लिए बहस है, इसे छोड़ दें, और जाहिलों से तो बिल्कुल छोड़ दें. इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कभी कभी मेरी गुफ्तगू उलमा से हुई किसी फुरूई इख्तलाफी मसले में, तो जब उलमा से बहस हुई तो कभी वो आलिम मेरी राय मान गए और कभी मैं उनकी मान गया. कभी उन्होंने हार कबूल कर ली और कभी मैंने कर ली. उलमा कबूल कर लेते हैं राय दलाइल की रोशनी, लेकिन इमाम शाफी फरमाते हैं जब भी मेरी किसी जाहिल से बहस हुई है ना, हमेशा जाहिल ही जीता है. आलिम जाहिल से जीत सकता क्योंकि है ही जाहिल. जाहिलों से बंदा जीत सकता, तो अब जो जाहिलों से बहस करे, वो दरवेश ने लिखा है ना, गधे और घोड़े की बहस हो गई. घोड़ा कहता था आसमान का रंग नीला है, तो गधा कहता था काला है. कितने घंटे बहस होती रही, फैसला शेर की अदालत में चला गया. तो घोड़ा जाते कहने लगा बादशाह सलामत, आसमान का रंग क्या है? का नीला. कहने लगे इस गधे को मैं बड़ी देर से समझा रहा हूं, ये कह रहा नहीं काला है, तो आप हमारा फैसला कर दें. तो कहा कब से बहस हो रही है? कब बहस तो बड़े घंटों से हो रही है. तो शेर कहने लगा बात भी घोड़े की दुरुस्त है, और घोड़े को उम्र कैद की सजा भी है. घोड़ा कहने लगा जनाब ये क्या फैसला हुआ कि बात भी मेरी ठीक है और सजा भी मुझे? उसने कहा सजा इस बात की नहीं दी कि तेरी बात गलत है कि दुरुस्त है, सजा इस बात की दी है कि तूने गधे से बहस शुरू कर दी है. तुझे नहीं पता गधा है? गधों से बहस, अल्लाह करे आपको समझ आए मैं क्या कह रहा हूं. गधों से बहस. हमारा मसला ये है कि ढेर सारे लोग गधों से बहस करते हैं. वाइजा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा, बिला मिसालो बिला तशबीह. जाहिलों को सलाम होता है, उनसे बहस नहीं. अल्लाह के बंदों ने तबलीग की, बहस नहीं की. अपनी जिंदगी में वफादारी लाएं, ठहराव लाएं, आजिज़ी लाएं, सब्र लाएं, हौसला लाएं, इत्मीनाने कल्बी लाएं, बर्दाश्त करना सीखें. बड़े बड़े लोग दुनिया में आपको सताने आएंगे, तलख बात करेंगे, गुस्सा दिलाएंगे, लेकिन जो अल्लाह वाला होता है वो चिढ़ता नहीं, वो चिढ़ता नहीं. उसका कमाल ये होता है कि दो बातें करे तो कहता चल यार कोई बात नहीं, दो और कर ले. फिर क्या है कर दे.
یہاں لوگ چڑھ جاتے ہیں، اور سیانے سیانے بندے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑھتے ہیں. آپ کا بڑا حوصلہ ہونا چاہیے، بڑا حوصلہ. کسی بندے نے آپ کو کہہ دیا آپ جاہل ہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یار تو دعا کر اللہ مجھے علم عطا کرے، اللہ میرا سینہ کھول دے. یہ جواب. اس میں آپ کہیں کہ نہیں تجھے تو پتہ ہی نہیں میرے پاس فلانی ڈگری بھی ہے، بھائی آپ چھوڑ دیں. آپ تلخ سوالوں کے جواب کے لیے بھی اپنے اندر خوبصورتی پیدا کریں. خوبصورتی. بہت بڑا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا. بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے کامل ولی بھی تھے. اور وہ ولی جو 5 سپارے قرآن مجید کے روز تلاوت کریں اور ہزاروں کی تعداد میں درود و سلام عرض کریں سرکار کی بارگاہ. اتنا بڑا. اور جس گلی سے گزرے لوگ ان کے لیے دعائیں کریں. تو رات کو نا حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے تو ایک بزرگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے تھے گلی میں. تو اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے جن کو کھڑاؤں کہتے ہیں. تو چاند کے بھی آخری دن تھے، رات روشن نہیں تھی، اندھیرا بڑا تھا. تو گلی سے گزر رہے ہیں چوک سے حضرت عمر بن عبدالعزیز، تو ان سوئے ہوئے بزرگوں کے پیر پر آپ کا پاؤں آ گیا. یہ اچانک ٹکر ہو جائے گاڑی کی موٹر سائیکل سے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اندھے ہو؟ یہی پوچھتے ہیں نا. اچھا مجھے بتائیے اندھا بندہ گاڑی چلا سکتا ہے؟ تو یہ کیوں کہتے ہو اندھے ہو؟ اندھا تو گاڑی نہیں نہ چلا سکتا. تو یہ بنیادی طور پہ طنز ہوتا ہے، یہ تنقید ہے. یہ آپ نے کسی شخص کو تانا دیا ہے کہ آنکھیں رکھنے کے باوجود تمہیں سمجھ نہیں ہے. تو جیسے ہی اچانک ٹکر ہوتی ہے لوگ یہی جملہ بول اندھے ہیں آپ. اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر بزرگوں کے پیر پہ آ گیا تو وہ بھی اسی طرح اٹھے سوئے ہوئے. اچانک کہنے لگے آپ اندھے. توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ وقت کے بادشاہ کو کہہ دیا آپ اندھے ہیں. وہ جو دائیں بائیں سپاہی تھے نا وہ بھی ساتھ تھے. تو بزرگوں نے کہا آپ اندھے ہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرائے. یہاں مسکرانا کمال ہے. مسکرا کے فرمانے لگے نہیں نہیں بابا جی مجھے نظر آتا ہے. تو وہ جو 7 سپاہی تھے نا انہوں نے تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیے، گردن کاٹیں گے بابا جی کی. بزرگ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا جی نے بے ادبی کیا، آپ کو اندھا کہا. آپ فرمانے لگے نہیں بابا جی نے تو نہیں ایسا کہا. کہا جناب کہا ہے. آپ کو پتہ ہے کیتلی چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. یہ جو ساتھ ہوتے ہیں نا ان کے مسائل سخت ہوتے ہیں. کہا جناب انہوں نے تو نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے. جناب نہیں کہا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے. کہا حضور آپ سے باتیں کر رہے تھے. تو کہنے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے. انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ ہر بات میں جھگڑا، ہر بات میں لڑائی. تو رب کے بندے فساد نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے. آیت کا اگلا حصہ ترجمہ اور تھوڑی سی بات سنی اور میں اپنی بات کو ختم کروں. پھر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما.